ایک سال قبل کراچی کے اندر ایک بلڈنگ پر ایک طیارہ گرا تھا اور پھر اس میں تقریباً 97 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. اس کے بعد ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا گزری. میری بیٹی 3 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا. ایز اے سنگل پیرنٹ میری بچیوں کی میں نے پرورش کی. السلام علیکم جی، میں ہوں صلاح الدین علی اور آج میں آپ سے ایک سال قبل طیارہ حادثہ ہوا تھا کراچی کے اندر ایک بلڈنگ پر ایک طیارہ گرا تھا اور پھر اس میں تقریباً 97 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. اس کے بعد ان افراد کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا گزری، کیا حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ کچھ سرپرستی کی گئی یا نہیں کی گئی. ہمارے ساتھ ایک والدہ موجود ہیں، یہ نیلم برکت علی کی والدہ ہیں جو وہاں سے لاہور سے اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آ رہی تھی اور اس طیارے حادثے میں جاں بحق ہوئی تھی. ان کی والدہ سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کہنا چاہتی ہیں. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس حوالے سے جو طیارہ حادثہ ہوا تھا؟ ظاہر ہے آپ کی بیٹی ابھی بھی آپ کو بہت یاد آتی ہوگی، تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے بعد حکومت کا رویہ، پی آئی اے کا رویہ کیا رہا آپ کے ساتھ؟ 30 سال کی میری بیٹی تھی. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میری بیٹی 3 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا. ایز اے سنگل پیرنٹ میں نے جو ہے میری بچیوں کی میں نے پرورش کی اور اعلیٰ تعلیم جو ہے ان کو دلائی، جو کہ یو کے سے پڑھ کے آئی تھی اور وہ جو ہے پاکستان کی تیسری بڑی ایمبریولوجسٹ تھی جن کے پاس ڈگری تھی. اور وہ جو ہے گوگل پہ ان کا نام آتا تھا پاکستان کی نمبر 1 ایمبریولوجسٹ. اس کو کیسے بھول سکتی ہوں. میں نے 27 سال میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی. میری بیٹی چلی گئی، 30 سال کی بیٹی میری چلی گئی. ایک گھر کی لوتی کفیل تھی، وہ چلی گئی. بہت ساری ایسی چیزیں. ہم نے عید نہیں منائی. ہم رمضان میں جب ہم افطار کرنے بیٹھتے تھے تو ہم ایک کھجور کھاتے تھے اور شربت پی کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ ہمیں اس کی ساری باتیں یاد آتی تھی کہ آج افطار میں یہ بنا، آج افطار میں یہ بنا. لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم بس اسی اس میں جو ہے نا وہ رمضان کا مہینہ ہمارا نکل گیا. اس کے بعد جو ہے عید آئی، عید بھی چلی گئی. ایک عید تھی وہ چلی گئی. بس کیا کہہ سکتی ہوں میں، اعلیٰ حکام سے کیا کہہ سکتی ہوں. میں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتی ہوں کہ 184 کے تحت اس میں سو موٹو ایکشن لے اور اس کیس کو ٹیک اپ کرے. پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ جو ہے اس کیس کو پرسنلی دیکھیں. ایک JIT بنائے یا جوڈیشل کمیشن بنائے، اس میں سارے اداروں کے اس حادثے سے لنک جن لوگوں کا ہے ان کے ساتھ جو ہے فیملی کے لوگوں کو انوالو کیا جائے تاکہ فیملیز کو تسلی ہو کہ کہاں تک کام پہنچا ہے. اور میں نے جو ہے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہوا ہے، میں نے گورنر صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، میں نے جو ہے پریسیڈنٹ صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، سب کو لیٹر لکھا ہوا ہے. لیکن مجھے کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہو سکے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شہید والا جو مسئلہ ہے کہ وہ تو اللہ اور بندے کا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے جس کو چاہے دے شہادت کا درجہ. لیکن ارشد ملک صاحب کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ جو ہے میرا کام نہیں تھا لیکن میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے فتویٰ لیا کہ یہ لوگ شہید ہے یا نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شہید ہے اور ان کو فتویٰ دیا. وہ فتویٰ کی ہمیں وہ کاپی یا کچھ بھی کاغذ وہ پرووائڈ نہیں کیا گیا. اور ارشد ملک صاحب سے گزارش ہے کہ ارشد ملک صاحب نہ کرے پریشان نہ کرے. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ جواب دینا ہے. پلیز نہ کرے پریشان. بہت ساری مجھ سمیت بہت ساری فیملیز ہے بہت پریشان ہے. وہ لون لے کے گزارا کر رہی ہے اور جو ہے وہ بہت پریشان ہے. ان کے اپنے گھر کا رینٹ بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ اتنا پریشان نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے سنا ان کا جو دکھ ہے وہ تو واقعے میں دیکھا ہی نہیں جا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی کام تھا وہ حکومت کا تھا. حکومت کو ان کی سرپرستی کرنی چاہیے تھی، حکومت کو ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، ان کے دکھ کا مداوع کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن ان کی باتیں سن کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید حکومت ہو یا PIA ہو، کسی نے بھی ان کے ساتھ کوئی داد رسی نہیں کی. اب یہ جو ہے اعلیٰ حکام سے ہی اپیلیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے یا ان کے ساتھ
بہتر کیا جائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.